الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج میرے پاس ہے مضمون حب الوطنی۔ تو آئیے اس کے بارے میں ہم لکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا مضمون ہے۔ انسان جس سرزمین پر پیدا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اپنا بچپن اور جوانی گزارتا ہے، اس جگہ اور سرزمین سے اسے قدرتی طور پر محبت اور لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی جذباتی لگاؤ اور محبت کا نام حب الوطنی ہے۔ یہ نہایت مثبت جذبہ ہے جو انسان کو ایک کیف و مستی سے سرشار رکھتا ہے۔ اپنے وطن میں رشتہ داروں، دوستوں کی موجودگی انسان کو فرحاں اور شاداں رکھتی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے بغیر زندگی بے رنگ اور بے مزہ ہوتی ہے۔ وطن سے پیار ایک فطری شے ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن مکہ معظمہ سے بہت محبت تھی۔ جب کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر سے خاطب ہو کر فرمایا، تو مجھے دنیا میں بہت عزیز ہے، لیکن کیا کروں، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ وطن کی قدر اور اس کی محبت کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ حصول تعلیم، حصول معاش یا کسی اور سبب سے وطن سے دور چلا جاتا ہے۔ ایسے میں وہ اپنے وطن کی محبت اور یاد کو دل سے محو نہیں کر سکتا۔ وطن کی محبت اور یاد اسے رہ رہ کر تڑپاتی ہے، وہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ جس دل میں یہ جذبہ موجزن نہ ہو وہ بے حس اور مردہ ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کے دل میں ایک جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ اسی جذبے کے باعث وہ اہل وطن کی محبت اور خدمت کے جذبے سے سرشار رہتا ہے، ان کے دکھ میں شریک ہونے پر آمادہ اور تیار رہتا ہے۔ وہ وطن اور اہل وطن کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اسی جذبے کے تحت انسان وطن کی ترقی اور بقا کی خاطر جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے، لیکن وطن کی آبرو پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ جو لوگ وطن کی خاطر جان نچھاور کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ان کے ہم وطن ان کی یادگاریں تعمیر کرتے ہیں اور یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے دن مناتے ہیں۔ آنے والی نسلیں ان کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہیں۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان برصغیر کے قومی وجود کا تحفظ ہو سکے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ پاکستان سے ہماری محبت اس بات کی مقتضی ہے کہ ہم نہایت محبت، لگن، تندہی، خلوص اور دیانتداری سے اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے سرگرداں رہیں اور پاکستان کو عظمت و سربلندی کے راستے پر گامزن کریں۔ اس پاک وطن کو اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیں۔ وطنیت کے بارے میں اسلام کا نظریہ مغرب کے نظریے سے بہت مختلف ہے۔ مغربی نظریہ وطن انسان کو زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے تک محدود کر دیتا ہے، لہٰذا
اس نظریے کے پیروکار صرف اپنی ہی زمین اور وطن کی بہتری کے متعلق سوچتے ہیں، خواہ اس مقصد کے لیے دنیا کے دوسرے ممالک کے حقوق پامال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ایسی وطن پرستی ایک طرح کی بت پرستی بن کر رہ جاتی ہے۔ پوری دنیا میں ہونے والی 2 عالمی جنگیں اسی غلط نظریہ و طانیت کا نتیجہ ہیں۔ حب الوطنی کے جذبے کی اہمیت اور افادیت کے سبھی قائل ہیں، لیکن حب وطنی کے نظریے میں نقطۂ نظر کا اختلاف بہرحال موجود ہے۔ مغرب کے نظریہ وانیت کے برعکس اسلام ایک عالمگیر نظریہ و طانیت کا قائل ہے۔ یہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایک خاندان قرار دیتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی بھلائی اور فلاح چاہتے ہیں۔ یہی نظریہ و طانیت بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اور سلامتی کا ضامن ہے۔ اسلام کے نظریہ و طانیت قوم کی بنیاد نظریہ توحید پر قائم ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والے ایک جسم واحد کی طرح ہیں۔ ملت اسلامیہ کا تصور اور نظریہ ہی ہماری حب الوطنی کی بنیاد ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ حب الوطنی اگر ایک مثبت جذبہ ہے تو اسلام کے نظریہ وانیت نے اسے عالمگیر وصف دے کر پوری انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وطن سے محبت ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتی ہے۔ جو لوگ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوتے، انہیں اپنے جذبہ حب الوطنی کا جائزہ لینا چاہیے۔ وطن کی مٹی کو عظیم بنانے کا تصور اور اس پر عمل آپ کی حب الوطنی کا اصل معیار ہے۔ حب الوطنی کی پہچان بےحد آسان ہے کہ ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے وطن کی فلاح اور اس کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کتنا حصہ ڈالا ہے۔ تو یہ ہوا ہمارے پاس حب الوطنی پر مضمون۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.